وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں، ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی سپاس نامہ اور دعوت سخن ہے۔ صاحبان فکر و دانش تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام محاسن اور محامد جو ایک خطیب کے لیے ضروری ہیں، مولانا عثمانی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں کہ خطابت لطیف قلبی کیفیات، سچے جذبات اور حسین احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان گواہ رہیں گے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، اسٹیج پہ تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام، برادر محترم مخدوم مکرم جناب پیرزادہ عادل حمدانی صاحب دامت برکات مراد جان، ان کے پیار بھرے ہونے پر نمونہ اسلام پیکر اخلاص حضرت مولانا عبدالرؤوف قریشی صاحب دامت برکات مراد جان اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری محمود عبداللہ صاحب دامت برکات مراد جان، ان حضرات کی پیار بھری پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے اللہ نے مجھے آپ کی زیارتوں کا شرف بخشا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔
میری طبیعت کیونکہ کچھ علیر ہے اور بخار ہے، اس کے باوجود بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسا بھی وہ پہنچنا چاہیے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، اگر میں نہ آتا تو آپ میری غیبت کرتے اور کہتے کہ مولوی صاحب سے کہ ہور دہاڑی لگی ہوئی اس وقت سب کیڑا دے۔ اور دوسری بات کہ آپ میزبانوں کو کہتے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے بلایا ہی نہیں تھا۔ اور تیسری بات پر تم کہتے کہ اگر مولوی بخشے جائے، کئی کباہتوں سے آپ بھی بچ گئے، میں بھی بچ گیا۔ آپ دعا فرمائیں گے اللہ میرے سمیت تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا خوبصورت انتظام اور پھر اتنی خوبصورت مسجد، یہ محنت ہے اور خلوص ہے حضرت مولانا عبدالروف قریشی صاحب فرقان الباریہ کا اور ان کے معاونین کا اور اس محلے کے نمازیوں کا۔ اور پھر آج کی اس کانفرنس کا بڑا نرالا عنوان ہے فاتح قبرص و شام خال المسلمین امیر المؤمنین کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی سیرت کی آج کی کانفرنس ہے۔ یہ مظلوم ترین صحابی، بگانے کو بگانے کچھ اپنے کی گڑبڑ، تو اس لیے میں شاباش کرتا ہوں حضرات کو کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان پہ یہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اب آپ سبحان اللہ کہیں، میں بات شروع کرتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، آپ نہیں۔ یا اللہ جب زور سے سبحان اللہ کہیں، آج رات خواب پہ حضور کا دیدار ہو جائے، سات صحابہ کرام کا دیدار ہو جائے، پھر خصوص حضرت امیر معاویہ کا دیدار ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ نے تمام انبیاء میں سے اپنے محبوب کو سب سے بلند اور بالا مرتبہ عطا کیا۔ سارے نبی شان والے ہیں، کسی ایک نبی کی شان میں رائی کے دانے کے برابر گستاخی کرنا، دل میں سوچنا، دماغ میں یہ ایمان کو ضائع کرنے کی مطابق وہ اللہ کا بنایا ہوا نبی۔ آپ سمجھیں گے اس بات کا کیسے کہیں؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا نبی، کیونکہ نبی کو اللہ بھیجتا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں، اور جو انگریز کا بنایا ہوا ہے اس کی تعریف کرنے والا بھی مسلمان نہیں۔ کوئی ہاں نہ کرنا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے ان میں کوئی عیب نہیں، جو انگریز کے بنائے ہوئے ان میں کوئی خوبی نہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے وہ خوشبودار، بولو یار،
ابتدا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے سب بلند و بالا، سب حسین و جمیل، سب باکمال، لیکن ان سب میں جو اللہ نے چنا، سب کا جسے امام بنایا، بڑا مشکل ہے میرے جیسے آج کا آپ کے سامنے بیان کرنا، بولو گے تو بات بنے گی، داد کیا کرو، خواہش تو نہیں ہے، داد تو ہے بھائی۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے سب اعلیٰ و بلند، اور ان میں جو سب کا امام وہ آمنہ کا لال، محبوب ربی ذوالجلال، صاحب شرف و کمال، پنجابی میں صدیق جس نے نال، بولو یار کیا ہوا ہے آپ کو، صدیق جس نے نال، ہما انبیاء کا سنائے بلند، مکین در انتظار بلند، تو سلطان ملک کے ہما اشترند، تو بدر منیری ہما اخترند۔ تو کون کملی والا؟ جس میں پاک کے ساتھ جو چیز لگی وہ بھی پاک، جس چیز کی نسبت میرے محبوب سے وہ چیز ملایا، مکے کی نسبت مصطفیٰ سے مکہ اعلیٰ، مدینے کی نسبت مصطفیٰ سے مدینہ، بدر کی نسبت مصطفیٰ سے بدر، بولو بھائی، احد کی نسبت مصطفیٰ سے احد، خیبر کی نسبت مصطفیٰ سے خیبر، آسے کی نسبت مصطفیٰ سے آسا، بلند آواز سے بولیے تو کوئی بات کرتا ہے، منبر کی نسبت مصطفیٰ سے، تو منبر صرف اعلیٰ نہیں جنتی، پہلے کے حاضر سے میرے جیسا والی نہیں آیا، وہ پر پڑھ دینا جائے، یہ بزرگ صاحب کٹے ہیں، سیبا تو نہیں پڑھن دیتے، بندے تک کیوں پڑھن دیتے، اوپر نہیں پڑھنا، آپ سے بات کر رہی ہے، اوپر اس کا پڑھا جاتا ہے جس کا ہاتھ کوئی وقت ہو، جب اس کو یاسین پڑھتے ہیں تو وہ سبحان اللہ نہیں کہتا، وہ تو اپنی بڑی بھی ہوتی ہے، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے، بھائی وہ ممبر کرتی، اگر آپ کھول کے سبحان اللہ کہتے ہیں میں بات کھول دیتا ہوں، سبحان اللہ، یا اللہ کو زور سے کہے کہ اس کو اس کی ممبر کی زیارت وہاں جا کر کرنے کا موقع تھا، ریاض الجنہ میں نمبر پڑھنے کا موقع عطا کر، وہ ممبر کرتی، آؤٹ آف مضمون ایک بات کہنے چلتا ہوں، کیونکہ پنجابی میں کہنے ہیں گل جو پہ جائے گل جو گل کٹ کے گل کرنی بھی پہ جائے، بھائی لکڑی کے ممبر میں نبی بیٹھے، او جلدی آج تک وہ ممبر جنت میں قیامت تک ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، قیامت تک وہ ممبر جنت میں کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی حیاتی، کوئی مواتی، کوئی سماعتی، کوئی جماعتی، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بڑا، کوئی ظالم، کوئی الٹا، کوئی دہشت گرد، کوئی انتہا پسند، کوئی شدت پسند مانے نہیں جنا جو اس ممبر کو جنت سے نکالے، وہ ممبر جنت میں تھا، جنت میں ہے، جنت میں رہے گا،
کہنا چاہتا ہوں بھائی لکڑی کے ممبر پہ نبی بیٹھ جائے وہ تو جنتی ہے، لکڑی کے ممبر پر نبی بیٹھ جائے وہ جنتی ہے اور جنتی ہے، اور جس کے کندھوں پر بیٹھ جائے اگر جن کو بات سمجھ آئی ہے وہ ذرا کہے آج بولیے صدیق کی حق میں، کل بولے گا صدیق میرے تیرے حق میں۔ اگر آج ہم صدیق کی حق میں نہ بولے اس کا کچھ نہیں جائے گا، اگر صدیق ہمارے حق میں نہ بولے ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ محمد مصطفیٰ صحابہ نعرہ تکبیر۔ میں نسبت کی بات کر رہا تھا، مسلح کی نسبت مصطفیٰ سے، مسلح اعلیٰ کمرے کی نسبت مصطفیٰ سے، کمرہ بولو کمرہ، اور جس کا کمرہ ہے وہ حجرے والی، وہ حجرے والی کتنی اعلیٰ ہے، اس وقت تک آدمی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کو ماں نہ مانے۔ لاکھ کوئی کہے میں مومن ہوں، اگر ایسا وہ ماں نہیں مانتا تو جھوٹ بولتا ہے، مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا مومنوں کی ماں ہے اور مومن ایسا کے بیٹے ہیں۔ تو نسبت میرے نبی سے جس چیز کی ہوئی وہ چیز اعلیٰ۔ ارے کپڑا نبی کے کندھے پر آ جائے تو وہ، کمبل نبی کے کندھے پر آ جائے، جسم پر آ جائے تو وہ، بولو بولو ذرا بڑا زور سے بولو بھائی، دنیا نے بولے سب کی بولو۔ اچھا بھائی کپڑا اعلیٰ، دستار اعلیٰ، نالین اعلیٰ، لباس اعلیٰ، مکہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، ممبر اعلیٰ، بدر اعلیٰ، احد اعلیٰ، خیبر اعلیٰ، نسبت سے ہر شے اعلیٰ، تو کیا کیا ہے؟ امیر معاویہ کی نسبت مصطفیٰ سے کیسی ہے؟ یہ نمازوں سے صحابی نہیں بنے، یہ روزوں سے صحابی نہیں بنے، یہ زبردستی صحابی نہیں بنے۔ جس طرح میرے محبوب کو اللہ نے چنا ہے، یار بھی چن چن کر دیے ہیں، جو اوپر اوپر سے آتا تھا جس نے اس کو آنے نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، میری نگاہ دل پر ہوتی ہے، جو دل سے محمد کے پاس آئے گا اس کو بھیجوں گا، اوپر اوپر سے آنے والے کو نہیں بھیجوں گا۔ تو صدیق کو اللہ نے چنا، عمر کو اللہ نے چنا، عثمان کو اللہ نے چنا، علی کو اللہ نے چنا، طلحہ کو اللہ نے چنا،
صحابہ کسی مولوی کا انتخاب نہیں، صحابہ کسی مسلک کا انتخاب نہیں، صحابہ کسی وزیر مشیر کا انتخاب نہیں، صحابہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ ساری کائنات کو غلط فہمی ہو سکتی ہے پر میرے اللہ کو مغالطہ نہیں لگ سکتا، ساری کائنات بھول سکتی ہے میرا اللہ کبھی نہیں بھولتا، ساری کائنات سو سکتی ہے اللہ نہیں سوتا، ساری کائنات ایک دوسرے سے بات چھپا سکتی ہے اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی۔ وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے معبود کو جتنے یار دیے میں نے چن چن کر دیے۔ آئیے نہ ذرا میں شان صحابہ پہ بات کرتا وقت ہوتا ان صحابہ میں سے، ان پھولوں میں سے، اس گلشن میں سے میں ایک پھول کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں اس باغ میں سے ایک پھول کی پتی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کے ماحول میں سمجھاتا ہوں آج لوگ پیروں کے پاس تویز لینے جاتے ہیں، جو صحیح پیر صحیح العقیدہ پیر وہ تویز دیتا ہے، قرآن کی ایک آیت لے کر دیتا ہے یا دو آیتیں لے کر دے دیتا ہے، وہ عقلے میں ڈال دیتا ہے، گلی میں پیر مل جائے اسے سلام کرتا ہے، اپنے خانقاہ میں مل جائے اسے سلام کرتا ہے۔ پنڈی والا جو تمہیں ایک آیت لے کر دے دے اس کا احترام کرتے ہو، لکھانے والا مصطفیٰ ہو، لکھنے والا امیر معاویہ ہو، جو کتاب لکھی جا رہی ہے وہ کلام اللہ ہو۔ آئیے ذرا اس کو اور زاویے میں سمجھاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بغیر وضو کے، میں کہاں پڑھ سکیا بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، پلیز قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، پلیز جگہ میں قرآن نہیں رکھنا، پلیز کپڑے میں ناپاک کپڑے میں قرآن نہیں رکھنا۔ 1442 سال کے بعد آج سب کو پتا ہے کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ قرآن پاکوں کی کتاب ہے، قرآن پاکوں کی کتاب ہے، کیونکہ قرآن پاک ہے، اس کو پڑھنے والا بھی پاک ہونا چاہیے، اس کو لکھنے والا بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نام ہی کافی ہے۔ نام ہی کافی ہے، یہ نام ہی کافی ہے۔ تجھے عقل ہے کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا؟ لکھوا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، جبریل لا رہا ہے، محمد لکھوا رہا ہے۔ اب سمجھیے اللہ بھی پاک، جبریل بھی پاک، محمد بھی پاک، اور جو اس کو لکھے گا وہ بھی
ویسے ہی کوئی روڑا چھوڑا سڑک پہ آ جائے تو پھر بارڈر میں کوئی صاف رکھے. آقا خود فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب معاویہ جنت میں جائے گا, کدھر جائے گا؟ جنتی جنت میں جائے گا. یار کیا ہوا ہے؟ جنتی جنت میں جائے گا. اور اللہ نے چادر تیار کی ہے نور سے, اس چادر کا نام ہے ایمان. تیار کی ہے نور سے اور اس چادر کا نام ہے ایمان. اللہ وہ نور سے تیار کی ہوئی چادر معاویہ کے اوپر اوڑھا دیں گے تاکہ دشمن دیکھ لیں اس کے اندر بھی ایمان ہے, اس کے اوپر ایمان چمکے آ رہا ہے. اب آپ سبحان اللہ کہنا, میں اللہ کہتا ہوں میرے آقا دعا دے رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر, حساب کا علم عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا میں تیری دعا قبول نہیں کرتا. یہ وہ نبی ہے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائے. جنازہ تیار ہے, علماء سے عبادت کے ساتھ خطیبانہ انداز نہیں, اس کی خطیبانہ ذوق ہوتا ہے. ذوق کی کتاب چھپی نہیں, چھپی ہوئی ہے. چھپ جائے تو ذوق نہیں. جنازہ تیار ہے, کسی کا جی نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ پڑھے. ایک پیچھے صفحے چیرتا ہوا ہے, آقا یہ کدھر جنازہ پڑھ رہے ہو؟ ساڈا نہیں دل کرتا. کیوں جی؟ یہ ساری ماں کا گستاخ ہے. یہ کون سا لکھنؤ ہے کیا پنجابی میں سمجھتے؟ یہ ہماری ماں کا گستاخ ہے. عمر تیری غیرت کا تقاضا ہے نہ پڑھی, میری رحمت کا تقاضا ہے. چلو اب دل نہیں چاہتا لیکن دل کی نہیں مانی, نبی کی مانی ہے. اسے صحابہ کہتے ہیں. جو دل میں سینے میں دل ہے اسے کہتے ہیں کہ ہے تو ہمارے سینے میں پر اس میں قبضہ مصطفیٰ کا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ثنا ہو گئی, خاموش. درود ہو گیا, خاموش. اللہم اغفر لحینا, خاموش. ومیتنا, نہ سنیا نہیں. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. محبوب اس کے لیے دعا مانگیے بخشش کی, یا نہ مانگیے یا 70 مرتبہ مانگیے. میں نے ایسا کہ گستاخ کو کبھی جنت نہیں دینی. اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں شیخ یاد آ گیا. اب وہ بولے گا کہ اس کا منافقہ ڈیٹ نمبر ہے. جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے, جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے, جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے. کوئی کم درد ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے, جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے, جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے, جو بات کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے. جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے.
آوے نا، جب آواز آئی تو آنی چاہیے نا، پر مجھے سبحان اللہ چاہیے. وَمَيِّتِنَا اب نہیں بخشوں گا. حضور فرماتے ہیں ادھر آؤ غیرت مند ماں دیا غیرت مند پترا. اللہ فرماتے ہیں بابو جب بھی کوئی بات ہو نا تو کرتا ہے صحابہ سے مشورہ. یہ سارے تیرے ساتھ ہوتے ہیں، اکیلا عمر میرے ساتھ ہوتا ہے. نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا. جب بھی کوئی بات ہونا اکیلا عمر اس میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں پھر عمر کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اللہ ہوگا اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے. اچھا بھی اگلی بات فرمایا محبوب ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. مٹی والوں تک آگ لے جائیے. جو اللہ کسی منافق کی قبر پہ میرے نبی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تو کسی منافق کی قبر نبی کے پہلو میں کیسے بسنے دے گا. اور یہ بھی قرآن نہیں. میں مثال کے طور پہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. جب کوئی نبی کام کرے اللہ کو پسند نہ آئے، جب کوئی نبی دعا کرے اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ فوراً کہتا ہے نہیں نہیں. ادھر عمر ہے اللہم علمہ الکتاب. یہ کسی منافق کے لیے نہیں، یہ کسی کافر کے لیے نہیں، یہ کسی جہنمی کے لیے نہیں، یہ کسی دھوکے باز کے لیے نہیں، یہ مومن کے لیے ہے. اس مومن کا نام امیر معاویہ ہے. اللہم علمہ الکتاب. اللہ اس کو قرآن کتاب کا علم عطا کر. یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. صرف دو کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، حاضری لگا رہے ہیں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. غیب پایا. حضرت سلیمان کو غصہ آیا. مان لگے آپ تو لینے دے، میں اسے ذبح کروں گا، عذاب دوں گا سختی کا. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے حضرت مولانا خود شریف. بڑا واحد کرتا تھا. لیکن جانو آج کے مولوی سے مولوی سے مراد دہلی مولوی، وہ واحد کرتا تھا. کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس جی مت پوچھیے کیا ہوا، بس چھوڑو جی مت پوچھیے، میرا کلیجہ پھٹ گیا. حضرت سلیمان کو سزا دینی بھول گئی. کیا ہوا کیا دیکھو اس کا بس مت پوچھیے. کسی کے بادشاہ اور تخت پہ بیٹھو تو کی پتہ کی پتا کی ہو رہا تھا، کیا ہوا ہے. سارا واقعہ سنایا ملکہ بلقیس کا. آپ کہتے ہیں کہ مجھے تخت چاہیے. کون لائے گا؟ آپ کی محفل میں ایک جن بیٹھا تھا. اس نے کہا اتنی دیر میں لاؤں گا کیونکہ میرا یہ عنوان نہیں، میں صرف حوالے کے طور پہ بات کر کے دلیل کے طور پہ واپس آتا ہوں اور میں اس سے بھی جلدی چاہیے. حضرت سلیمان کی محفل میں آپ کا صحابی حضرت آصف کرخیہ بیٹھے تھے. کہنے لگا میں لاؤں گا اور قرآن کہتا ہے علم من الکتاب.
نہ دو جن کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو شیخ کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اس نے کہا تھا نا کہ نفس ایمان کا کی فائدہ بے خیر انسان کا کی فائدہ وہ جڑی معاویہ کے حق میں نہ بولے اس جبل زبان کا کی فائدہ. اور بولو کہ مجھے بلانا آتا ہے. لا لا دنیا سجنا نبی اللہ کے کرم کی چڑی ہوئی ہے کوئی جمعہ نہیں کھلی پان والا جی عمری نبی نے پھڑی ہوئی ہے وہ کبھی خیر کے پاس بنا جی اس خیر نہ لڑی ہوئی ہے نہ کتوں کہنی ہے سبحان اللہ جنہاں دی عشق دی بیرنگی سڑی ہوئی ہے. میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جو کبھی نہیں بولا پڑتا. میں لالا جی ایسا دیتا ہوں. اللہ اس کو کتاب کا بولو علم عطا فرما اس کو حساب کا علم عطا فرما. آقا نے اشارہ دے دیا اس کے پاس حکومت بھی آئے گی اس کے پاس تخت بھی آئے گا تاج بھی آئے گا. اللہ اس کو عذاب سے بھی بچانا. اللہ نے یہ بھی کہا محبوب کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے یہ تو تیری آل کا دشمن ہوگا. نہیں 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 نبی دعا مانگتا گیا اللہ معاویہ کو ساری دعاؤں کے ثمرات عطا کرتا. یہ وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کا شہزادہ آیا آقا مسجد میں بیٹھے تھے کہنے لگا میں آپ کے لیے کوئی تحفے اور گفٹ لے کے آیا ہوں. کوئی اپنا نوکر میرے ساتھ بھیجو کوئی اپنا نوکر میرے ساتھ بھیجو وہ میرے ساتھ سامان وصول کر لے. آقا نے بکرے نبوت والا چہرہ اٹھایا آزاد البصر والی آنکھیں اٹھائیں اور میرے محبوب نے اپنے یاروں کا ایسے دیکھتے دیکھتے میرے آقا کی نگاہ اپنے نوکر پہ ٹھہری جس کا نام امیر معاویہ ہے. معاویہ اٹھ جا اس کے ساتھ. اب حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے وہ ادھر سے نکلا جوتا دوسری طرف پڑا تھا سول سے پڑ گئے. جوتا لینے جاتا ہوں دیر ہو جائے گی. جو نبی کے فرمان کا اتنا بھی خیال رکھتا ہے اسے تم فتویٰ لگاتے ہو اور فتویٰ بھی وہ لگاتا ہے جو فرد نامعلوم ہے. اپنے بابے کا پتہ نہیں ہے اور فتویٰ میرے بابے کا کیا بات. سوچ سے پڑ گئے جوتا پہننے جاتا ہوں نبی کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی. کیوں صحابہ تھے. نبی کہتا ہے کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے نبی کہتا ہے بیٹھ جاؤ. میں نے کہ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے میں جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا ایک قدم باہر اور ایک قدم اندر وہیں بیٹھ گئے. اب ایک قدم سیڑھی پر ہے ایک نیچے مشکل سے بیٹھے گئے. اب حضور نے بات مکمل کی تو میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی تو نگاہ نبوت نے دیکھا کہ میرا یار مشکل میں ہے. حضور کب برداشت کرتے ہیں کہ میرا یار مشکل میں ہو. میں ادھر آؤ میرے یار آ گئے میرے نبی کے تابع دار وفادار ہمسار. کیا ابو دردہ کو منت مانی تھی آقا نہیں اور ایسے مشکل میں تو بیٹھا تھا. کہنے لگے آقا جی آپ کا پیغام میرے کان میں پڑا. میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا میرے ایمان نے اندر والا قدم باہر نہیں رکھنے دیا باہر والا اندر نہیں رکھنے دیا. کہاں مشکل میں بیٹھ جا. نبی کے
توجہ، یہ موقع تو اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ اٹھے ننگے پاؤں. اب وہ گھوڑے والا تھا، شان کا شہزادہ گھوڑے والا تھا، پریشان. آپ کسی الٹی طرف لے جاتے ہیں. گھوڑا اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی پیوری جگہ جوڑ میں حسان کے شہزادے کی بات کر رہا ہوں. گھوڑے پر آیا تھا، چاہے جیسا بھی تھا، اپنا بادشاہ تھا، سمجھدار تو تھا، بیٹھا اوپر تھا. قرآن کہتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. سواریاں میں نے اس لیے بنائی ہیں تم ان کے اوپر اچھے لگتے ہو. جو حال ساتھی طور پہ نیچے آ جائے اس کی جان کو خطرہ، جو نظریاتی طور پہ نیچے آ جائے اس کے ایمان کو خطرہ. حسان کا جنازہ چڑھ گیا گھوڑے کے اوپر. اب یہ بھی تو بڑے سردار کا بیٹا ہے. میرے بابی کو ہم آدمی تھوڑا تھا، سردار کا بیٹا. یہ بھی پیدل چل رہے ہیں، پاؤں میں کانٹے لگے، پتھر چبھے. کہا شدت دے یا جوتا مجھے دے دے یا مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، نہ میں آپ کو برابر اٹھاؤں گا نہ جوتا دوں گا. کیوں؟ تو محبت کا نوکر ہے. اس نے اس کو اور جملہ کہا تھا جو میری زبان دیکھ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا نا. نہیں سمجھ رہے؟ وہ حسان کا شہزادہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا نا، اس لیے اس نے صحابی کو کچھ کہہ دیا. کیونکہ جو مسلمان نہ ہو وہ تو کچھ کہہ سکتا ہے، مسلمان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب پیدل چلے 3 میل جاتے ہوئے، سامان رکھا سر پر. 3 میل آتے ہوئے، کلومیٹر نہیں 6 میل. یہ شہزادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلے، واپس آئے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، خون جاری تھا. امیر معاویہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اسے جوتا مانگا گھوڑے والے سے، اس نے جوتا بھی نہ دیا اور مجھے اوپر بھی نہ بٹھایا. کہا تو محمد کا نوکر ہے. جب اس نے کہا تو نوکر ہے، میں نے کہا زندگی پر پیدل چلتا رہو، یہ میرے لیے اعزاز کم ہے کہ میں محمد کا نوکر ہوں. کیونکہ ساڑھی قسمت لگی ہو گئی، ساڑھی قسمت. پریشان نہ ہو، صرف 3 بندیاں میں میری تقدیر سمجھ آئی ہے. ساڑھی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی. سننا، ساڑھی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی. شانوں ملیا حسنین کا نانا، ساڑھی جنت پکی ہو گئی. یہ ذات کم ہے کہ ہم محمد کے نوکر ہیں، اور ہمارے لیے ذات کم ہے کہ ہم محمد کے نوکروں کے نوکر ہیں. او دیوانے محمد دے دیوانہ صحابہ. اچھا میری نیت نہیں کرتی، اگر تو آپ کا جی چاہے کہ ہم یہ ترانہ مل کے پڑھیں تو کیسا مزہ آئے گا. کبھی کبھی ساڑھے نال پڑھ لیا کرو. او دیوانے محمد
کلمہ نہ بولے باقی نہ بولے اور دیوانے محمد پہچاننا ہو اپنا ہے یا اپنا ہے، پہچاننا ہو اپنا ہے یا اپنا ہے، اپنا ہے تو اس کے سامنے روٹی رکھو، روٹی کے 4 ٹکڑے کرو، 4 ٹکڑے کرو، اپنا کھا جائے گا، اگر اپنا ہوا نہیں کھاتا کیوں 4 ہے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، میں لگاتا ہوں خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اس لیے میں نے قرار کروایا اور پڑھیے وہ پروان محمد پروان ہمیں کسی چیز پر فخر نہیں، پر محمد کے نوکروں کے نوکر ہونے سے بڑا فخر ہے، جنہوں نے محمد سے وفا کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے وفا کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ہاتھ لہرا کے کہہ دو کرتے ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، لے اور نعت خان میرے مقابلے کو سالموں نعت خان پیسے دیں دے سانو سبحان اللہ بھی
آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے دریاؤں کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریاؤں کناروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، صدیق عمر حیدر عثمان دیکھیے، صدیق عمر حیدر عثمان معاویہ دیکھیے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، اور میری بات سن لو اور غور کر لو، اسلام ہے قرآن و ستاروں کی طرح، باغڈور یہ میری پاک فوج کے ہاتھ میں ہے، یہ دونوں جب تک زندہ ہیں نہ کوئی اسلام کا بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی کچھ پاکستان کا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ بے وقوف تھی پاکستان والدہ گو ماتا، گاں جس کی ماں زہر لگا پیو ہے نا، گائے کا احترام کرتا ہے اور ڈکے کو ذبح کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے لیے نہ ڈکے کا ہے نہ ابے کا ہے، یہ سچے کھپے کا ہے، میں پاکستان کو کھا جاؤں گا بے وقوف، گائے بڑا مشکل کشا ہے، ہم روز کھاتے ہیں، جڑے تیرے مشکل کشان کھا جانا ہے جو بڑی شاید، اور پاکستان کی بات اور ہم تو اپنی فوج سے کتنی محبت کرتے ہیں، مودی صاحب تیرے فوجی جاتے فوج میں شامل تنخواہ کے لالچ میں، میرے جاتے ہیں شہادت کے لالچ میں۔ پاکستان کا کوئی چوک چورا ایسا نہیں ہے جہاں بورڈ نہ لگا ہوا ہو یہ فلاں محاذ کا شہید ہے، یہ فلاں محاذ کا فوجی شہید ہے، میں ان فوجیوں کو بھول جاؤں جو زمانے میں مجھے اپنے یتیم کروا گئے، میں اپنے استاد فوج کو بھول جاؤں جو اپنی جوانی میں بیوہ کے سہاگ بنا گئے پاکستان کے لیے۔ پاکستان سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں فوج سے، ہمارے تو پنکھی جنرل ہیں مودی صاحب، جس ملک کے پنکھے جنرل چاول کرنل گھی مجاہد سیمنٹ فوجی ساپن کمانڈو سگریٹ کیپٹن، تو صحیح ہم پاک فوج کو کہیں گے تم پیچھے رہو ہمیں آگے جانے دو، اگر تبلیغ جماعت والوں میں پانی کے لوٹے بھر کے روڈ پہ آدھا گھنٹے سے ویسے چلا جائے گا۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم حضور کے غلاموں کے ہیں، وقت آیا غسان امیر معاویہ نے جوتے کی نوک پہ رکھ کر ایسے پتا کیا جیسے کھلے میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ اب وہ صدا سے جو ہاتھ کڑیاں لگ گئی، اس نے گھوڑے پر نہیں بٹھایا تھا، اب حضرت امیر معاویہ نے پہچان لیا جو اعلیٰ ادب ہوتے ہیں ہمیشہ چھپ کے ملتے ہیں، سراہی صندوق ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ امیر معاویہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے مارو، اسے پھینک کے لگاؤ، اسے بھوک دو، خدائے شیشہ ہی جگہ پہ رکھو، اچھا کھانا دینا، سب سے جدا رکھو۔ جب صلح ہوئی
تو وہ جانے لگا. امیر معاویہ نے بلایا. اب حضرت امیر معاویہ تخت پر جڑے دا پتر کیڑا سجدہ ہوئے گا. تخت پر بیٹھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غسان کا صدر تھا. یوں دیکھ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے کہیں تجھے دیکھا ہے. کل کیا کہہ رہا تھا تو محمد کا. آج کیا کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت. امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے نہیں نہیں مجھے بادشاہ نہ کہے مجھے محمد کا نوکر کہے. مجھے بادشاہ کہلانے میں اتنا مزہ نہیں آتا اتنا مصطفیٰ کے نوکر کہلانے میں مزہ آتا ہے. کہ محمد سے وفا تھی تو ہم لیکن تو نے کہا تھا محمد کا نوکر ہے. مجھے اتنا مزہ آیا. یہ تخت یہ وقت یہ راج یہ دور یہ حکومت یہ مجھے شاہی یہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ملی محمد کی نوکری کی وجہ سے ملی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ آواز آنا چاہیے صلی اللہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تو لہذا امیر معاویہ تو یوں ہے وہ ہے. منہ سنبھال کے گل کر. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے. حضرت ہارون کو فرمایا اس قوم کا خیال کریں یہ بڑی قدرتی قوم ہے. انہوں کوئی پتہ نہیں کس میں پھر جا وہ چلے گئے پیچھے ماشاءاللہ انہوں پڑھایا بچڑا پھر عبادت کے طور پہ میں بچھڑے کی بات کر رہا ہوں. بچڑا بنا کر اس کے نیچے سے گزر کہتے گناہ معاف ہوتے ہیں. کوئی بیٹے مانگ رہا ہے نیچے گزر کے کبھی جانور بھی بیٹے دیتے رب اس سے بدل سے موسیٰ علیہ السلام واپس تک قوم ساری لگی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے پاس پکڑ. اب دونوں نبی ہیں. اب بتلاؤ کس پر فتویٰ لگاؤ. دونوں نبی ہیں فتویٰ کس پہ لگاؤ گے. یہ دونوں صحابی ہیں. اس کے ایمان میں بھی کوئی شک نہیں. امیر معاویہ کے ایمان میں بھی کوئی شک نہیں. وہ نبی سے بیٹی کا رشتہ لینے والا معاویہ بہن کا رشتہ نبی کو دینے والا. اور نبی کی حضرت ام حبیبہ ہماری کیا لگتی ہے بولو جن کی ہے وہ بولے تھوڑا سا آواز آئے. ہماری کیا لگتی ہے سارے مومنوں کی کیا لگتی ہے. اور جو ماں ہوتی ہے اس کا بھائی کیا لگتا ہے. دو دفعہ ماما
تو امیر معاویہ خال المسلمین ہے، یہ فتویٰ لگا، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا جی یہ الزامی جواب سنو۔ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا فیصلہ کیا، بخاری شریف میں بھی ہے اور ادھر رسول کافی میں بھی ہے، اللہ کرے کافی ہو۔ اور حضور علیہ السلام سے پتہ چلا، سیدہ فاطمہ ناراض ہو کر حضور کے گھر آ گئی، حضور غصے ہو کر ممبر پر آ گئے اور ممبر پر آ کر حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا بات سنو، نبی کے دشمن کی بیٹی، نبی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، بتا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یار ایک بات آ گئی سبحان اللہ کہہ دو، وہ بھی کہہ دیتا ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کئی بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا علی کے حوالے کر دیا، صدیق نے اپنے جگر کا ٹکڑا نبی کے حوالے کر دیا۔ نبی کی بیٹی کو حسن کہے گا امی، حسین کہے گا امی، زینب کہے گی امی، ام کلثوم کہے گی امی۔ لیکن جو امتی کی بیٹی نبی کے گھر گئی ہے اس کو عمر سے لے کر قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ کہے گا وہ بولو خدا مدینے میں لے۔ ایسا سچ کی لگتی ہے؟ بولو بولو کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ یہ امیر معاویہ اب حضور غصے میں، آتما غصے میں، لگاؤ فتویٰ، ہم تو فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، ادھر تو ادھر حضور غصے میں، ادھر تو حضور غصے ہوئے۔ اب حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ امیر معاویہ غلطی پر ہے، امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ ہے، بات نہیں، اس کا اور میرا خدا ایک، اس کا اور میرا نبی، اس کا اور میرا ایمان، اس کا اور میرا قرآن ایک ہے۔ امیر معاویہ کا یہ مطالبہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا دو جبکہ میں اس قتل سے بری ہوں۔ اور پھر اگلے مزے کی بات جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں حضرت ابو ہریرہ شامل ہیں، لڑتے علی کی طرف سے ہیں، روٹی معاویہ کی طرف سے کھاتے ہیں۔ واہ کیا جنگ ہو رہی ہے، لڑتے ادھر ہے، روٹی کسی نے کہا وہ رہا، یہ کمال کی بات ہے، لڑائی کے وقت تلوار علی کے ساتھ، کھانے کے وقت معاویہ کے ساتھ، لڑنے کا مزہ علی کے ساتھ آتا ہے، کھانے کا مزہ معاویہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کیسی جنگ تھی؟ اور ادھر کے جو شہید ہوئے ان کے جنازے میں معاویہ شامل، اور ادھر کے جو شہید ہوئے ان کے جنازے میں علی شامل۔ مجھے حضرت حیدر شہید یاد آ گیا، سبحان اللہ، اللہ کا میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی اتنی بڑی جنگ ہوئی، 70,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، حضرت حیدر صاحب کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ امت کا بڑا نقصان ہوا۔ میرے حضرت حیدر صاحب کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جی یہ ابتدا ہوگی مسلمانوں کو قتل و غارت کی۔ حضرت حیدر صاحب کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ وہ چپ ہو گیا۔ حضرت حیدر صاحب نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا اب کہہ دے پھر صلح ہو گئی۔ یہ کہہ دے صلح ہو گئی۔ ارے تو حسن سے زیادہ سمجھدار ہے، جس نے اپنی خلافت کا تاج اتار کے امیر معاویہ کے سر پر رکھ دیا اور پھر ہاتھ میں میت کر لی۔ آخری جملہ کہتا ہوں، جس سے حسن کی بنتی ہے ہماری بنتی ہے، جس سے حسین کی بھی بنتی ہماری نہیں بنتی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی برکات باقی۔ اس لیے کہ میری طبیعت بہت عجیب تھی، میں نے اپنے آپ پر جبر کر کے آپ کی محبتوں کو سلام